اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ملک نمروز پہاڑوں کی ترائی میں واقع ہے۔ پہاڑوں پر گھنے جنگل ہیں جن میں ہاتھی، گینڈے، گھوڑے، بھیڑیے، بھیڑیں اور دیگر جانور بکثرت پائے جاتے ہیں۔ شہر نمروز پر ایک خدا ترس بادشاہ کی حکومت تھی جس کے انصاف کا ایسا شہرہ تھا کہ لوگ نوشیروان کی بجائے اس کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ لیکن قسمت کا چکر تو کسی لمحے بھی الٹا چل سکتا ہے۔ یہی نمروز کے ساتھ ہوا۔ اس کو کسی کی نظر لگ گئی۔ ایک آدم خور شیر وہاں آ گیا۔ صبح، دوپہر، شام جس وقت اسے بھوک لگتی وہ جنگل سے شہر میں آ جاتا اور اپنی بھوک مٹاتا۔ اس شیر کے بارے میں ایک چیز عجیب تھی، وہ صرف عورتوں کو شکار بناتا تھا۔ مردوں کو وہ صرف اسی وقت مارتا جب وہ کسی عورت کا شکار کرنے میں اس کے خلاف مزاحمت کرتے۔ شیر کا ایسا خوف طاری ہوا کہ دن کے وقت بھی گلی کوچے ویران ہو گئے۔ سب شہری اپنے اپنے گھروں کو تالے اور کھڑکی دروازوں کو مضبوطی سے بند کر کے گھر میں چھپے رہتے۔ صرف بالغ مردوں کو باہر نکلنے کا حوصلہ ہوتا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شیر انہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ بادشاہ تک یہ خبریں پہنچی تو اس نے دربار خاص طلب کر لیا تاکہ اس مسئلے پر غور و خوض کیا جائے۔ اس نے وزیر اعظم سے رائے طلب کی، وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمارے پاس اعداد و شمار تو نہیں ہیں، لیکن سنا ہے کہ شیر عموماً اس عورت کو شکار بناتا ہے جو سرخ یا گلابی لباس پہنتی ہے۔ اگر عورتوں پر پابندی لگا دی جائے، وہ سرخ یا گلابی کپڑے نہیں پہنیں گی تو شیر انہیں نہیں مارے گا۔ بدقسمتی سے درباری مسخرے نے اس موقع پر بولنے کی غلطی کر دی۔ اس نے کہا کہ میری سوچ کے مطابق سب درباری اس کے یہ الفاظ سن کر ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے ہنستے ہوئے کہا، میاں مسخرے، تم اب سوچنے بھی لگے ہو؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ وزیر اعظم نے کیا کہا ہے؟ وہ اسی وجہ سے وزیر اعظم ہے کہ وہ بہت عقل مند ہے، اور تم اسی وجہ سے شاہی مسخرے ہو کہ تم سوچ نہیں سکتے، اور تمہاری بے وقوفیوں پر سب ہنستے ہیں۔ بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ آئندہ سے کوئی عورت سرخ یا گلابی لباس نہیں پہنے گی، اور اب تمام لوگ گھروں کے دروازے کھول دیں اور عورتیں اپنے کام دوبارہ معمول کے مطابق سر انجام دینے لگیں۔ بدقسمتی سے اسی شام شیر نے ایک اور عورت کا شکار کر لیا۔ اس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ بادشاہ نے اگلی صبح دوبارہ دربار لگایا اور پھر غور کرنے لگا کہ شیر کے حملے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے اور مسئلے کو کیسے حل کیا جائے اور وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے۔ اس مرتبہ کوتوال نے بات کی، میرے خیال میں مسئلہ کپڑوں کی رنگت کا نہیں ہے۔ اس عورت نے لہنگا پہنا ہوا تھا۔ شیر سمجھا کہ یہ کوئی بہت موٹا تازہ سا شکار ہے جس میں سے خوب گوشت نکلے گا، اس لیے اس پر حملہ آور ہو گیا۔ درباری مسخرے نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی، میری سوچ کے مطابق۔ بادشاہ اپنا پیٹ پکڑ کر ہنسنے لگا اور باقی درباری بھی ہنس ہنس کر دوہرے ہو گئے، اور مسخرے کی بات کہکہوں کے شور میں دب گئی۔ کوتوال کی بات سب کی سمجھ میں آ گئی تھی، چنانچہ بادشاہ نے حکم جاری کر دیا کہ آئندہ شہر میں کوئی عورت لہنگا نہیں پہنے گی، اور سب عورتیں بے فکر ہو کر گلی محلے اور بازار میں آزادی سے گھومیں۔ ہوا یوں کہ اس شام ایک اور عورت کو شیر اٹھا کر لے گیا۔ اس نے نہ تو سرخ کپڑے پہن رکھے تھے اور نہ ہی لہنگا۔ بادشاہ نے دوبارہ خصوصی اجلاس طلب کر لیا اور پوچھا، وحشی درندے سے عورتوں کو کیسے بچایا جائے، اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ اب درباری مسخرے نے سب سے پہلے بولنے کی کوشش کی۔ میرے خیال میں سب زارو قطار ہنسنے لگے۔ بادشاہ نے ہاتھ اٹھا کر مسخرے کو مزید کچھ کہنے سے منع کیا اور اپنے استاد سے مخاطب ہوا، یا حضرت، وزیر اور کوتوال کا مشاہدہ تو غلط نکلا۔ آپ دونوں جہانوں کا علم رکھتے ہیں، ہمیں بتائیں کہ اس مسئلے کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ شیخ صاحب نے فرمایا، مسئلہ لباس کے رنگ یا قسم کا نہیں ہے، مسئلہ لباس کی تراش خراش کا ہے۔ جب لباس میں سے عورت کے بازو، ٹانگیں اور چہرہ دکھائی دیتا ہے تو گوشت دیکھ کر شیر وحشی ہو جاتا ہے۔ ساری غلطی عورت کی ہے جو شیر کے جذبات کو مشتعل کرتی ہے۔ اب اس وحشی سے عورتوں کو بچانا ہے تو انہیں افغانی برقع پہننے کا حکم دیا جائے، جس میں ہاتھ پیر کیا
आंखें तक दिखाई नहीं देती। शेर को गोश्त दिखाई नहीं देगा तो वो हमला नहीं करेगा। मस्खरे ने फिर बोलने की कोशिश की। मेरे दिमाग में ये बात आती है। सब दरबारी बेतहाशा हंसने लगे। बादशाह ने हंसते हुए कहा, मियाँ, अगर तुम्हारे पास दिमाग होता तो तुम शाही मस्खरे क्यों होते? तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, इसीलिए तो सब तुम्हारी बातों पर इतना हंसते हैं कि तुम्हें दरबारी मस्खरा मुकर्रर किया गया है। शेख साहब ने दुरुस्त फरमाया है, यही मसला है और उनके मशवरे पर अमल करने से हल हो जाएगा। हुक्म जारी कर दिया गया कि आइंदा निमरोज़ की तमाम औरतें अफगानी बुर्का पहना करेंगी और शेर उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बदकिस्मती से इस मर्तबा तो शेर ने ऐन 12 बजे दोपहर एक औरत पर हमला कर दिया और उसे उठा कर ले गया। एक बार फिर दरबार लगाया गया। बादशाह बहुत परेशान था। उसके काबिल तरीन वजीर आजम, अमन आमा बरकरार रखने के लिए मशहूर कोतवाल और सबसे बड़े आलिम का कुल इल्म भी ये मसला हल नहीं कर सका था। अब बादशाह पर अवाम भी अदम एतमाद करने लगे थे और उसकी बात पर यकीन करने को तैयार नहीं थे कि लिबास ठीक कर लिया जाए तो शेर शहर की औरतों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। बादशाह ने फिर सबसे मशवरा तलब किया, वहशी दरिंदे से औरतों को कैसे बचाया जाए, इस मसले का क्या हल है। खूब सोच समझकर हल बताना। हल नाकाम हुआ तो हल तजवीज करने वाले को इबरतनाक सजा दी जाएगी। सब दरबारियों को सजा का सुनकर सांप सूंघ गया, मगर अहमक मस्खरा फिर बोल उठा। मेरे ख्याल के मुताबिक सब दरबारी मुस्कुराने लगे, मगर बादशाह एक तनाव की कैफियत में था। उसने चिढ़कर कहा, एक बार ही बता दो कि तुम्हारे नन्हे से दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ताकि हम उसे एक मर्तबा सुनकर कोड़े के ढेर में फेंक दें और फिर सब आकिलो दाना लोग इस मसले पर यकसुई से गौर कर सकें। मस्खरे ने कहा, मेरे ख्याल के मुताबिक मसला औरत के लिबास में नहीं है, शेर की फितरत में वहशत है। औरत खा जो भी लिबास पहने, इस दरिंदे ने इस पर हमला करना ही करना है ताकि अपनी भूख मिटाए। बेहतर है कि औरत पर पाबंदी लगाने की बजाय शेर को काबू में लाया जाए। शहर के दरवाजे के पास तमाम छतों पर तीरंदाज मुकर्रर कर दिए जाएं और जैसे ही शेर शहर में दाखिल हो वो उसे तीरों से छलनी कर दें। किसी दूसरे दरबारी ने कोई मशवरा ना दिया तो बादशाह ने लाचार होकर मस्खरे की तजवीज़ के मुताबिक छतों पर तीरंदाज मुकर्रर कर दिए। सपहर को जैसे ही शेर शहर में दाखिल हुआ तो उस पर हर तरफ से तीर बरसने लगे और चंद लम्हों में वो मारा गया। ये देखते ही शहरी अपने घरों से निकल आए और पूरे निमरोज में एक बड़ा जश्न मनाया जाने लगा। अब औरतें उस वहशी दरिंदे से महफूज हो गई थीं। और आखिर में हम सब दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए और हमें अपनी रजा में राजी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन।